اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 3 تا 6۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور جہاں تک تیرے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا تعلق ہے تو انہیں بہت پاک کر، اور جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے تو اس سے کلیتاً الگ رہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے پاکیزگی اور باطنی صفائی۔ ناظرین کرام، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت صحیحہ کے سب اصول اور تقاضے اسلام میں موجود ہیں۔ اسلام نے صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ ظاہری صفائی اور باطنی صفائی دونوں اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ ظاہری صفائی سے جسمانی صحت حاصل ہوتی ہے، جس سے باطنی صفائی کا حصول آسان ہو جاتا ہے، اور جب باطن بھی صاف ہو جائے تو انسان روحانی غلاظتوں اور کثافتوں سے پاک ہو کر خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، صفائی کے تعلق سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مسلم کتاب الطہارت باب فضل الوضوء۔ جہاں تک ظاہری صفائی کا تعلق ہے، اس تعلق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً تعلیم دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 10 امور فطرت کا حصہ ہیں: مونچھیں تراشنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے پورے صاف رکھنا، بغلوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، استنجا کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ 10ویں بات بھول گیا ہوں، غالباً وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ مسلم کتاب الطہارہ۔ اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں اور ماحول کو صاف رکھنے کا بھی متعدد جگہ حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ راستے کے حقوق ادا کرو۔ ان حقوق میں ایک یہ بیان فرمایا، یعنی وہاں سے کانٹے یا تکلیف دہ اشیاء کو ہٹا کر صاف کرو۔ بخاری کتاب الایمان باب امور الایمان۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراثیم سے بچنے کی بھی تعلیم دی، تاکہ ان کے نتیجے میں انفیکشن اور بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ برتن ڈھانپ کر رکھو اور مشک کا منہ باندھ کر رکھو۔ مسلم کتاب الاشربہ باب الامر بتغطیۃ الاناء۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرنا، ان میں جراثیم ہوتے ہیں۔ ترمذی باب کراہیہ ما یستنجا بہ۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی پر بھی اسلام میں بہت زور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا: سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ تندرست رہے تو سارا جسم تندرست رہے گا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ غور سے سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ بخاری کتاب الایمان۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق سے فرماتے ہیں: ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ ہجر دور جانے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک قوت کا دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ رسالۃ الانذار صفحہ 60 تا 61۔
اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص جسمانی پاکیزگی کی رعایت کو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ رفتہ رفتہ وحشیانہ حالت میں گر کر روحانی پاکیزگی سے بھی بے نصیب رہ جاتا ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ 332۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں مومن کے لیے صفائی کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، اور یہ احادیث اکثر مسلمانوں کو یاد ہیں، کبھی ذکر ہو تو آپ کو فوراً حوالہ بھی دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس پر عمل کس حد تک ہے۔ یہ دیکھنے والی چیز ہے، اگر ایک جگہ صفائی کرتے ہیں تو دوسری جگہ گند ڈال دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں جس شدت سے صفائی کا احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور اسی طرح اپنے اپنے ماحول میں احمدیوں میں بھی جو صفائی کے اعلیٰ معیار ہونے چاہیے وہ مجموعی طور پر نہیں ہیں، بجائے ماحول پر اپنا اثر ڈالنے کے ماحول کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک میں اکثر جہاں گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے، گھر سے باہر گند پھینک دیتے ہیں، حالانکہ ماحول کو صاف رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے گھر کو صاف رکھنا، ورنہ تو پھر اس گند کو باہر پھینک کر ماحول کو گندا کر رہے ہوں گے اور ماحول میں بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہے ہوں گے۔ اس لیے احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے، کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ گھروں کے باہر گند نظر نہ آئے۔ خطبات مسرور جلد نمبر 2 صفحہ 261 تا 262۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔